بات یہ ہے کہ سوری یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی اور 3 مہینے تک رپورٹ اس لیے دبا کے رکھی تھی کیونکہ وہ نہیں ریلیز کرنا چاہتے تھے. جب آئی ایم ایف نے ان کو یہ بتا دیا ان کے بورڈ نے کہ دسمبر میں آپ کو قسط ریلیز نہیں ہوگی تو انہوں نے مجبوری میں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے عامر بھائی بہت سیریس ہے, یہ صرف تنخواہیں بڑھانے کی بات نہیں ہے. اگر اسی رپورٹ میں اگر نیب نے کلیم کیا ہے کہ 5.3 ٹریلین روپیز کی ریکوری کی ہے تو وی آر آسک, اور وہ ان سے کی ہے جو ان کے اپنے اشرافیہ میں حکومتی لوگ جو کہ فیصلہ سازی میں شامل ہیں. اب یہ اس سے زیادہ سیریس بات کوئی ہو سکتی ہے کسی ملک کے لیے؟ اب مجھے لسٹ چاہیے وہ 5.3 ٹریلین کی. who are the beneficiaries, کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کس نے غبن کیا تھا, who was involved in the decision making ہوتی کیا؟ جس طرح شوگر سکینڈل ہوا, شوگر سکینڈل میں اگر وہ لوگ انوالو ہیں مل اونرز, اور یہ آڈیٹر جنرل کی عامر بھائی رپورٹ آج سے 4 مہینے پہلے کیا ہے, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسکلیشن ہوئی تھی پرائسز میں ایز اے ریزلٹ آف ایکسپورٹ, اس کی وجہ سے شوگر مل اونرز کو 300 بلین روپیز کا ایڈیشنل فائدہ ہوا ہے. کون ہے شوگر مل اونرز جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں؟ میں بھی ایک مزے کا نکتہ, شہباز شریف کی فیملی کی شوگر مل نہیں ہے, جہانگیر ترین کی شوگر ملز نہیں ہے. ہاں اگر میری یا آپ کی ہو اور ہمارا فیصلہ سازی میں نہیں ہے تو میں تو نہیں کہتا کہ جی مجھے آپ بلیم کریں, یہ تو حکومت نے فیصلہ کیا تھا, میں نے تو نہیں کروایا تھا. بٹ اگر حکومت میں لوگ بیٹھ کے اور یہ ہو رہا ہے, ویٹ سکینڈل ہوا, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی, آپ نے کیا کیا؟ اس کو دراز میں بند کر دیا. اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ حالات بھی بڑے زبردست ہو گئے. وہ رانا صاحب بات یہ کہتے ہیں 3.5 سال عمران خان کی حکومت کو ضرور دھوئیں لیکن باقی سارا ٹائم پی 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 ایم ایل این کی حکومتیں رہی ہیں, 34 سال نکال دیں ڈائریکٹ ملٹری رول کے. تو تنقید ان کی بنتی ہے, خان صاحب کو صرف 3.5 سال پہ جج کریں. ان میں آدھے حصے میں تو پھر ہمارے زبیر صاحب بھی حکومت کا حصہ تھے نا. نہیں بلیم کریں, خود کو کریں کہ میں نے کتنے خط لکھے تھے گورنر بن کے, میں نے پرائیویٹائزیشن کا ہیڈ بن کے کتنے خط لکھے تھے, میرے بھائی نیشنل بینک کے چیئرمین بنے تھے, انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے بتائیں نا سارے. ایک سیکنڈ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا, تھوڑا سا نہ کریں. آپ مجھے بتائیں کہ اسد عمر صاحب آپ کے بھائی وزیر خزانہ تھے, انہوں نے اس ایلیٹ کلچر میں جب وہ پہلے شاہ سوار تھے انہوں نے کیا ایسے تیر مارے تھے. جب ہم سب کی بات فیملیز کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس کچھ اختیار تھا اور آپ اس میں موجود تھے تو کیا آپ اس میں مزے لے رہے تھے؟ ابھی روف کلاترا نے بڑا اچھا تجزیہ آج یا کل میں کہیں دیکھ رہا تھا, اس نے لکھا کہ جب یہ بہت زیادہ چینی پہ دھویا اور جب وہ بی آئی ایس پی کا سکینڈل آیا تو اس کے بعد سے مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی خاموشی ہو گئی. ایلیٹ کلچر کو انہوں نے بتایا کہ جب اپنے پہ آتی ہے تو سارے بھاگ جاتے ہیں. بھائی میں تو آپ کو, میں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ ایک لفظ پوزیٹیو کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں. اب اگلی شرط آئی ایم ایف کو لگانی پڑے گی, یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. جیسے انہوں نے رپورٹ اوپن کرائی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کر کے دو, کیسے پیسے واپس ہوں گے, آئندہ کیسے نہیں ہوگا, یہ ہم آپس میں نہیں کر سکتے بات. ہم تو اسی کو کہیں گے جو پیسے دے رہا ہے کہ بھئی اگلی دفعہ اور شرطیں لگاؤ, ان کو ٹائٹ کرو, ان سے جواز مانگو. تو تنخواہیں تم نے کئی گنا بڑھائی ہیں اور یہاں 5 اور 7% دیتے ہوئے ہمیں انفلیشن سناتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ غریب آدمی کی تنخواہ تو واپس آتے ہوئے 2 عامر بھائی زبیر صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ 6 روپے سے سر جی آپ بتا دیں, کمپلیٹ کر لیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ جو 50 سال سے چل رہا تھا اوور ٹائم ڈرائیور کا یا پی این کا, وہ 6 روپے روزانہ تھا. آپ کو پتا ہے 2.5 گھنٹے لگائے فائنانس منسٹری نے اس کو 10 روپے کرتے ہوئے, آج سے 5-7 سال پہلے, کہ یار 50 سال ہو گئے, اوور ٹائم پر گھنٹہ جو ہے نا وہ 6 روپے ہے. اس پہ 2.5 گھنٹے لگائے اور اپنے ٹائم پہ 2.5 منٹ نہیں لگاتے جب اپنی مراد دینی ہوتی ہیں سب نے ٹاپ پہ. ٹھیک جی زبیر صاحب, اب آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو رپورٹ میں لکھا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے, وہ کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں غربت ہے کیوں اور کیوں بڑھ رہی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے روزگاری کیوں ہے اور بڑھ کیوں رہی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو اتنا شور مچتا ہے انویسٹمنٹ, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وزیر اعظم ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں, کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک, وہاں ایم او یو سائن. سو ایفرٹ کا تو میں ان کو 100 میں سے 100 مارک دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو عامر بھائی آپ ذرا نمبر دیکھ لیں, پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو اس وقت 14% سے کم ہے, بنگلہ دیش کا 31% ہے, انڈیا کا 33% ہے, کمبوڈیا, ویتنام, ہم ہاف سے کم ہیں. سو دیٹ ایکسپلینس, وہ رپورٹ کہہ رہی ہے, آپ چیلنج کریں نا اس رپورٹ کو, آپ کہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اٹ از ڈیزائنڈ ٹو کیپ پور ایز پور, اٹ از ڈیزائنڈ ٹو کیپ رچ ایز رچ.
زبیر صاحب یہاں بحث یہ شروع ہو گئی ہے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, سر آپ کی, میں نے اس رپورٹ کو کوئی سپورٹ تو نہیں کیا کہ اس سنچ میں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے سچ ہے اور گورنمنٹ سچ بول رہی ہے اور آئی ایم ایف جھوٹ بول رہی ہے. میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میرے ساتھ کس لیے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ آئی ایم ایف کے لیے آپ سے بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں اگلی قسط دیتے ہوئے جو اگلے 3 مہینے کے بعد رپورٹ بننی ہے وہ شرطیں لگائیں کہ ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کر کے چاہیے, ساتھ ساتھ ہم آئیں گے پوچھیں گے, وہ بھی تو ہمارے خرچے. عامر بھائی, زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ حکمران کم کا رہے گا, جن کی اپنی ملیں, جن کا اپنا کاروبار سب کچھ ہے, تو یہ خود کیونکہ امیر ہیں, صاحب حیثیت ہے, تو خود کو یہ امیر رکھیں گے, غریب آدمی غریب ہی رہے گا. ان کا آرگومنٹ یہ ہے, اور وہ اس طرح کے سوال کا جواب تو دیا نہیں انہوں نے. جو میں نے ان کے تینوں بھائیوں کا سوال اٹھایا کہ جب آپ اقتدار میں تھے آپ نے کیا کیا, دوسروں پہ کوسچن نہیں ہے. ہم سب دوسروں کے لیے میاں نصیحت ہیں, خود میاں فضیلت ہیں, ہمارا مسئلہ یہی بن گیا ہے. اچھا جی زبیر صاحب آپ جواب دے دیں عامر بھائی کو اس بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد اور میری سیاست بالکل مختلف رہی ہے. تو میں اسد کو تو یہاں دفاع نہیں کرنا ہے, جب وہ اسد اس حکومت کا حصہ تھے میں سب سے زیادہ تنقید کرنے والوں میں تھا. مجھے آپ اسد کے ساتھ اس طرح سے تو نہ ملائیں, جسٹ بیکاز, تو میں تو کرٹیسائز کرتا تھا ان کی پالیسیز کو. آج بھی اگر پوچھیں گے آپ تو میں کہوں گا کہ ان کی پالیسیز میں بہت گیپس ہے, اور اسی وجہ سے میں اس کو تنقید کا نشانہ. جہاں تک میرا تعلق ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں, میں جو نواز شریف کی حکومت تھی 2013 سے لے کے 2017 تک, تو اس میں آپ نمبرز دیکھ لینا, گروتھ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی, پاورٹی کم ہو ری تھی یا نہیں ہو رہی تھی, انویسٹمنٹ بڑھ رہا تھا یا نہیں بڑھ رہا تھا. یہ بالکل ریورس ہے. آپ لوگوں نے اس کو پی ایم ایل این کا نام دے کے آنکھیں بند کر لی ہیں. بھائی آپ 3.25 سال کو اس کا موازنہ کر لیں اس 4 سال کے جو نواز شریف کے تھے. There's a world of difference just because it happens to be PMLN government in both the times. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت بھی تو آپ تھے حصہ, اس وقت میں حصہ تھا, تو میں آپ کو ابھی نمبرز بتا دیتا ہوں سارے. گروتھ کنسسٹنٹلی بڑھ رہی تھی, پاورٹی کم ہو رہی تھی, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, تو مہنگائی کم ہو رہی تھی, انمپلائمنٹ کم ہو رہی تھی. تو اب بالکل الٹے اشاریے ہیں. میں تو اس حساب سے کہہ رہا ہوں, جب آپ کہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ہو گیا, ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوا بھائی, نہیں ہوا. ٹھیک ہے عامر بھائی, لاسٹ ورڈ دیتا ہوں جواب. جی جی میرا یہی ہے کہ حضور بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, ہم بھی اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام کیا تو نواز شریف نے کیا. لیکن یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, تو کیا شوگر ملیں اس وقت بند ہو گئی تھی, سٹیل مل بند ہو گئی تھی پرائیویٹ, کیا وہ سیمنٹ فیکٹریاں بند ہو گئی تھی جہاں سارے اوپر نیچے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. میں اس کلچر کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ حصہ رہے. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب اقتدار ہوتا ہے اس وقت آپ بے شک تنقید کریں یا تعمیر میں رہیں ساتھ, لیکن یہ سسٹم تو سارا وہی آ رہا ہے آج کے دور میں. بالکل جو آپ نے ہائیبرڈ کہا بالکل ہے, جس پہ وہ نہ شرماتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جب ہم تجزیہ کرنے آتے ہیں, ہم اس سے کہیں گے جس نے یہ رپورٹ زبردستی بنوا لی ان سے, کہ بھائی اب ان سے زبردستی کراؤ کہ آپ کو اگلی قسط, یہ تو ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے رپورٹ دے دی, اگلی تب ملے گی جب یہ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی. صرف رپورٹ سے تو ہم سارا سال, ہمیں اور آپ کو پتا ہے, ہم جانتے ہیں سارے معاملات کہاں پہ طے ہو رہے ہیں, کس طرح ہو رہے ہیں, ساری دنیا بات, سارے جرنلسٹ بات کرتے ہیں. ٹھیک نہیں نہ ہوتا. وہ عمران خان نے اپنے سارے سجنوں کو رجا نہیں دیا آ کے, بے شک آپ اس کو کہیں گے جی میں نے کچھ نہیں لیا, فرق ہوگی ہو یا کچھ بھی ہو, سارے کے سارے اسی کے سائے تلے کام کر رہے تھے نا. جہانگیر ترین بھی اس کے سائے تلے کام کر رہا تھا. میں کسی کے لیے پوتر بنانے کے لیے نہیں آ رہا. شوگر مل مافیا اونرز اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, سب ہیں. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم یہ پریشر ڈالیں, چاہے شہباز شریف ہوں چاہے کوئی بیٹھا ہو, کہ اب جب یہ اوپن ہو گئی ہیں چیزیں جو لوگ روٹین میں بات کرتے تھے, ابھی تو شہباز شریف ہے نا, ابھی تو انہی سے ایکشن بھی ہونا چاہیے, عمل درآمد ہو کہ یہ شکنجہ ٹوٹے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں شہباز صاحب سے پوچھنا چاہیے نا, وزیر اعظم